الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. صدق رب العالمین. دوستو بزرگوں، پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیات نمبر 117 اور 118. اس سے اوپر کی آیات میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب اور مشرکین کی غلط عقیدوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے لیے ولد کو ثابت کر رہے تھے. اللہ نے فرمایا سبحانہ، اللہ اولاد سے پاک ہے. آج کی زیر درس آیات میں اللہ رب العزت کی قدرت کا ذکر ہے. آج کی زیر درس آیاتوں میں پہلی آیات میں اللہ کی قدرت کا ذکر ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، خالق ہے، اور ہر چیز کو پیدا بھی کر سکتا ہے اور ہر چیز پر قدرت بھی رکھ سکتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، بے نمونے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. آسمان اور زمین جب پیدا نہیں ہوئے تھے اس کا کوئی تصویر نہیں تھی، کوئی نمونہ نہیں تھا. اللہ رب العزت نے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا بغیر نمونے کے، اس کو کہتے ہیں بدیع، پیدا کرنے والا ہے بغیر نمونے کے آسمانوں اور زمین کا. اس لیے بدعت، آپ حضرات نے سنا ہوگا علماء کرام سے بھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل امر من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ہر جس نے میرے دین کے اندر کوئی نئے کام پیدا کیا وہ رد ہے، اور دین کے اندر کوئی نئی کام کا ایجاد کرنا بدعت ہے. بدعت بھی اسی کی چیز کا نام ہے، نئے پیدائش، کہ دین میں اس کی کوئی بنیاد نہ ہو تو آدمی اپنی طرف سے کوئی چیز گڑ دیتا ہے جس میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے اور اس کو سنت ٹھہراتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، بے نمونے پیدا کرنے والا ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا. آسمانوں اور زمین کو اللہ رب العزت نے بغیر نمونے کے پیدا کیا، اور آسمان اور زمین 17ویں سپارے میں اللہ فرماتے ہیں کانتا رتقا، یہ ملے ہوئے تھے، آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جدا کر دیا، اور جدا بھی اتنے جدائی کہ سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے بیچ میں. اللہ رب العزت نے زمین کو بھی پیدا فرمایا، آسمانوں کو بھی پیدا فرمایا، اور یہ ملے ہوئے تھے، اللہ نے ان کے اندر جدائی لائی. اور سورہ حامیم سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں وہی دخان، آسمان دھواں تھا، دھواں. اس کی تشریح وہاں پر ہو چکی ہے. تو دوستوں بزرگوں، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو اللہ نے بغیر نمونے کے پیدا کیا ہے، اور اتنی بڑی مخلوق ہے. اگر آدمی کی 100 سال زندگی ہو جائے اور 100 سال سفر کرتے رہے لیکن آسمان سے کو پار، زمین کو پار نہیں کر سکتے. اور یہ تو اللہ کی مخلوق اتنی بڑی ہے اور اس کا خالق کتنا بڑا ہے. اللہ اکبر. اور آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے بغیر عمد، اللہ نے آسمانوں اور آسمان کو پیدا فرمایا، چھت والسماء بنیناھا بأید، اپنے ہاتھوں سے بنایا. سقفا محفوظا، محفوظ چھت ہے، بغیر عمد، بغیر ستون کے. بغیر ہے کوئی ستون نظر آ رہا ہے؟ لاکھوں سال ہو چکے ہیں کہ آسمان کڑے ہیں بغیر ستون کے. اللہ سورہ ملک میں فرماتا ہے هل تری من فطور، اے مخاطب کیا تمہیں اس میں نقص آ رہا ہے، کوئی دراڑ آ رہا ہے؟ آدمی کہے میں نے غور نہیں کیا. اللہ فرماتا ہے فرجع البصر، دوبارہ اپنے نظروں کو دوڑاؤ. فرجع البصر هل تری من فطور، کیا آپ کو کوئی درار نظر آ رہا ہے؟ فرجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. آپ دوبارہ نظریں دوہراؤ اور آسمان کے اندر نقص پیدا کرنے کے لیے گھماتے رہو گھماتے رہو. اللہ فرماتے ہیں آپ کی نظریں تک جائے گی لیکن اللہ کی پیدائش میں کوئی نقص
اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان کو بھی اور زمین کو بھی پیدا کیا ہے اور ان کو اپنی قدرت سے تاما ہے. وَلَا إِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ. اگر اللہ اس کو ہلائے تو اس کو تامنے والا اللہ اکبر. تو آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا, جب اللہ فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کا, جب اللہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, اللہ اس سے لفظ کن امر کن, یہ کن امر ہے کہ ہو جا, فیکون بس ہو جا. اللہ رب العزت جب فیصلہ فرماتا ہے امر کسی کام کا کہ یہ کام ہو جائے, آسمان بن جائے, زمین بن جائے, دریا بن جائے, سورج بن جائے, انسان بن جائے, اللہ رب العزت اسباب کے محتاج ہے, بلکہ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, اللہ اسے کہتا ہے ہو جا, بس وہ ہو جاتے ہیں, بس وہ ہو جاتے ہیں. انسان کی جو چاہتے ہیں وہ نہیں چلتی, ہر چاہت انسان کی پوری نہیں ہوتی, حتیٰ یہاں تک کہ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی چاہتے ہیں, قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ہے. رسول اللہ چاہتے تھے لیکن وہ اس کی چاہت کے مطابق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مکے کے سارے لوگ ایمان لائے, سب نے ایمان لائے. رسول اللہ چاہتے تھے کہ چچا ابو طالب ایمان لائے, نہیں لائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا, کہ اس کو وہ واقعے کو اللہ رسول اللہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے. اللہ مبدیہ وتخشى الناس, اللہ مبدیہ وتخشى الناس واللہ حق ان تخشاہ, اللہ نے اس کو ظاہر, اللہ اس کا ظاہر کرنے والا ہے. اللہ نے ایسے ظاہر کیا کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں یہ واقعہ اس کو ظاہر ہوگا. تو چاہت چلتی ہے کس کی؟ اللہ کی. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, اور اللہ جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے لفظ کن مانا ہو جا, فیکون وہ ہو جاتے ہیں, وہ کام ہو جاتا ہے. اب دیکھو یہ اللہ رب العزت کی ارادہ, اللہ جب ارادہ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیات نمبر 47 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ہو یہی ذکر کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر, بی بی مریم کو جب فرشتوں نے خوشخبری دی کہ آپ سے بیٹا پیدا ہونے والا ہے, کنواری تھی نا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں, کہ آپ سے اللہ بیٹا پیدا فرمائے گا, اور اسے کیا کہا قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر, کس طرح میرے لیے بیٹا پیدا ہوگا اور آج تک مجھے غیر محرم مرد نے چھوا نہیں ہے, میرے کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہے. کیونکہ بیٹا جب ہوتا ہے تو دو مرد اور عورت کی مراد سے ہوتا ہے, مجھے کو آج تک غیر محرم نے کوئی ہاتھ تک نہیں لگایا ہے. ایسے پاک دامن عورت, ایسے پاک دامن عورت. اور قال كذلك الله يخلق ما يشاء, فرشتے نے کہا, جبریل نے فرمایا کہ اللہ اسی طرح اللہ رب العزت يخلق ما يشاء, پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون, جب اللہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کہ فرماتے ہیں کن ہو جا, فيكون وہ ہو جاتے ہیں. وہی آیت ہے نا, فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اور اسی طرح سورہ نحل 14واں سپارہ آیت نمبر 40 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کہ اللہ کتنا قادر مطلق ذات ہے, اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. آیت نمبر 40 میں 14واں سپارہ ہے, اللہ فرماتے ہیں انما قولنا لشیء, انما قولنا بے شک ہماری بات, لشیء کسی چیز کے لیے, ہمارا قول کسی چیز کے لیے, اذا اردناہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے, یہ چیز ہو جائے, ان نقول له کن فیکون, ہم کہتے ہیں کہ ہو جا, پس ہو جاتے ہیں, ہو جا. اب جتنا ہم بیٹھے ہیں سارے ماشاءاللہ عقل مند لوگ ہیں, سمجھ گئے, ہر ایک کی کتنا چاہت ہے اور ہر ایک کے دل میں کوئی ارمان, آرزو, امید ہے, چاہت ہے, سمجھ گئے. گل محمد کی ہو سکتا ہے یہ چاہت ہو کہ میرے لیے 2 بیویاں ہوں, لیکن کہاں ہوگی, سمجھ گئے, ظاہر نہیں کر سکتا ہے, پیچھے بیٹا بھی بیٹا ہے نا, ڈرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہے. انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون, اذا اردناه جب ہم ارادہ کرتے ہیں, ان نقول له ہم یہ کہتے ہیں اس کو کن ہو جا, فیکون وہ ہو جاتے ہیں. سورہ یاسین آیات نمبر 82, انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, انما امره اذا اراد شيئا, بے شک انما امره بے شک اس اللہ کا امر جو ہے, اذا اراد شيئا جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا, کسی چیز کی وجود کا اللہ ارادہ کرتا ہے, ایک چیز کی وجود نہیں ہے, اللہ اس کو موجود ہونے کا ارادہ کرتا ہے کہ یہ ہو جائے. اللہ ان يقول له كن فيكون, كن فيكون, اللہ اسے کہتا ہے ہو جا, ہو جاتے ہیں, ہو جا. کیسے ہے اور کتنا ٹائم میں ہو جاتا ہے؟ سورہ قمر, سورۃ القمر آیت نمبر 50, سورہ قمر
آیات نمبر 50 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کس طرح ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر. ہمارا کام وما امرنا نہیں ہے، امر ہمارا الا واحدۃ مگر ایک ہے، کلمح بالبصر. ٹائم کتنا لگتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، اللہ انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ او انسان تو میرے کو دیکھ، میرے کو دیکھو کہ آپ انشاءاللہ یہ آیت کا ترجمہ ہے. ادھر دیکھ کتنا ٹائم لگا. آنکھ جھپکنا، آنکھ جھپکنا، دستر کے رپیدل، دستر کے رپیدل، آنکھ کا جھپکنا. اللہ فرماتے ہیں الا وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، کلمح بالبصر. آنکھ جھپکنے کی مقدار میں وہ کام ہو جاتا ہے. آنکھ جھپکنے کی مقدار میں. اللہ اکبر. حوالے یاد ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کیسے سمجھا رہا ہے، کیسے سمجھا رہا ہے اپنے بندوں کو. اپنے کلام الہی میں اللہ رب العزت نے اپنے وہ قادر ہونے پر کیسے دلائل دی ہے. لیکن افسوس، صد افسوس، آج لوگوں نے اللہ رب العزت کو، کون سا کام ہے کہ اللہ سے ہو نہیں سکتا؟ ایسا کوئی کام کر سکتا ہے آنکھ کی جھپکنے کی مقدار میں؟ آنکھ کی جھپکنے کی مقدار میں کوئی نہیں کر سکتا بغیر اسباب کے. لیکن کرنے والا کون ہے؟ پھر بھی لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے مخلوق کو پکارتے ہیں، مخلوق سے اپنے حاجات پورا ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو دوستو بزرگو، اے انسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. او انسان، تجھے اپنے رب کریم کو پر کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ الذي خلقك، وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا ہے. تیرا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اندر نہیں ہے؟ اللہ اکبر. کوئی لوگ گرے داتا گنج بخش، غوث اعظم دستگیر. اللہ اکبر. الذي خلقك فسواك فعدلك. اللہ نے تیرے دونوں ہاتھ برابر پیدا کیے، آنکھیں برابر پیدا کیے. اللہ یہ بھی کر سکتا ہے ایک آنکھ اتنا اور ایک اتنا. کتنا برا لگتا ہے. اور اگر یہ ناک اللہ ادھر لگا لیتا اور وہ بھی اتنا. اے انسان، جو اللہ نے تجھے وجود بخشا ہے اور شکل دی ہے، هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. سورہ آل عمران شروع میں پہلے رکوع ہے. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. اللہ وہ ذات ہے کہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں میں تمہیں شکلیں دیتا ہے كيف يشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے. کتنے انسان ہے ابھی دیکھو، کتنا ساتھی ہم الحمدللہ مسجد بڑی ہوئی ہے، لیکن ہر انسان کے ایک شکل دوسرے سے نہیں ملتی ہے. ہر انسان کی دو آنکھیں ہیں، دو کان ہے، دو ایک ناک ہے، دو ہونٹ ہے، لیکن اس میں تبدیلیاں ضرور ہے. یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جان. اللہ اکبر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کا. واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا آية. پھر اللہ رب العزت نے بے دین لوگوں کا قول ذکر کیا ہے. وقال الذين لا يعلمون، کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے. لا يعلمون، جو نہیں جانتے ہیں. لولا يكلمنا الله، کیوں ہم سے اللہ باتیں نہیں کرتا؟ اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا ہے؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے، وہ بھی ان کا بندہ ہے تو ہم بھی ان کے بندے ہیں، ان سے کرتا ہے، ہم سے کیوں نہیں کرتا؟ وہ اپنے ہر ایک اپنے کوشش کرتا تھا کہ میں بھی نبی ہوں. اللہ اکبر. لولا یکلمنا اللہ، کیوں ہم سے اللہ باتیں نہیں کرتا ہے؟ او تأتینا آیا، یا آ جائے ہمارے پاس کوئی نشانی، یا آ جائے ہمارے پاس کوئی نشانی. یہ بے دین لوگوں نے کہا، بے علم لوگوں نے کہا. اللہ فرماتا ہے كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولهم، ان کے قول کی طرح، ان کے قول کی طرح. جس طرح یہ پہلے لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے ہیں، اور بعد میں جو آ رہی کتاب ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں، وہ بھی اس طرح کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تشابہت قلوبهم، ان کے دل ایک جیسے ہیں، مشابہ ہے ان کے دل، مشابہ ہے، یک رنگ ہے ان کے دل. مشابہ مانا یک رنگ ہے ان کے دل. قد بینا الآیات، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نشانی کیوں نہیں آتی؟ اللہ فرماتے ہیں قد بینا الآیات، ہم نے نشانیوں کو کھول کھول کر کے بیان کی ہے. لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، جو یقین رکھتی ہے. نشانیاں تو ہم نے بیان کی ہے اللہ فرماتے ہیں، لیکن اس پر یقین رکھنے والے کون ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو یقین رکھنے والے ہیں. وہ اس کو سمجھتے ہیں، بے سمجھ اس کو سمجھ نہیں سکتے، بے سمجھ ان کو نہیں سمجھ سکتے. اللہ رب العزت نے اس کی تائید سورہ انعام آیات نمبر 124 میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ اللہ کیوں اللہ باتیں نہیں کرتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے آیات نمبر 124 سورہ انعام
وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی آتی قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ہم اس نشانی کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے بلکہ یہاں تک کہ ہمیں بھی اس طرح نشانی دی جائے جس طرح اللہ کے رسول کو دی گئی ہے. جیسے اللہ کے رسول کے پاس یہ نشانی آئی ہے تو ہمیں بھی ہمارے پاس بھی ایسا نشانی آ جائے. اللہ اکبر. حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل 15 سپارہ آیات نمبر 90 کے اندر کافروں کے قول ذکر کیا ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. 6 مطالبات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ. انہوں نے کہا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ کے اوپر حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا یہاں تک کہ آپ جاری کر دیں ہمارے لیے مکی کی سرزمین میں ایک چشمہ زمین سے چشمے کو نکالو اور ہم اس کو وہ بہنے لگ جائے اور پھر ہم کہیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں ورنہ نہیں مانیں گے. زمین سے چشمہ نکالنے والا کون ہے؟ یہ اللہ کر سکتا ہے. یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا ایک أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ مشرکین کی مطالبات ہے کہ ہمارے یہ مطالبات پورا کرو ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے ورنہ ایک تو یہ آپ کے لیے مکی کی سرزمین میں جاری چشمہ ہو. نمبر دو او تکون لک جنت من نخیل وعنب یا ہو جائے آپ کے لیے باغ کھجور کی اور انگور کی فتفجر الانہار خلالها تفجیرا آپ کے لیے کھجور اور انگور کی باغات ہو جائے مکے کی سرزمین میں پہاڑی علاقہ ہے نا یہاں باغات ہو جائے فتفجر الانہار خلالها تفجیرا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ان باغوں کے درمیان نہروں کو جاری کرے ان کے اندر نہروں کو جاری کرے. اور یہ وادی غیر ذی زرع ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل کو چھوڑا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع یہاں کیتی باڑیاں نہیں ہوتی ہے اور یہ مشرکین کہتے ہیں کہ یہاں ہمارے باغات تمہارے باغات ہو جائے انگور کے اور کھجور کی اور اس میں آپ نہروں کو بھی جاری کریں پھر ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہے ورنہ نہیں مانیں گے. مطالبات بھی کیسے ہے او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا اللہ اکبر او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے اللہ کا رسول نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو آسمان کا ایک ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دو گراؤ نا اب اللہ کے رسول ہے تو اب آسمان کے ایک ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دو. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا جیسے کہ آپ نے گمان کیا ہمارے اوپر ٹکڑا گرنے کا او تأتي بالله والملائكة قبيلا چلو آسمان کا ٹکڑا نہیں گرا سکتے ہو تو اللہ کو سامنے لاؤ اللہ کو سامنے لاؤ اللہ ہمیں کہے اللہ ہمارے سامنے آ جائے اللہ ہمیں کہے کہ یہ میرا رسول ہے میں نے بھیجا ہے اس کو مان لو پھر ہم آپ کو مانیں گے. اللہ اکبر. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا اور فرشتوں اللہ اور فرشتوں کو آمنے سامنے لاؤ اللہ کہے میرے رسول ہے فرشتے اس کی گواہی دے پھر ہم مانیں گے. فرشتے بھی آمنے سامنے آ جائے اللہ اور فرشتوں کو آمنے سامنے لاؤ اور اللہ کہے کہ یہ میرے رسول ہے فرشتے کہے ہاں یہ واقعی اللہ کے رسول ہے پھر ہم آپ کو مانیں گے. ایسے مطالبات. او یکون لک بیت من زخرف آپ کیسے نبی ہے غریب ہو مسکین ہو غریب ہے مسکین ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری یہ فقر میرا کیا ہے فخر ہے. او یکون لک اللہ اب اس میں میں کہا میں تشریح انشاءاللہ پھر بعد میں کروں گا. او یکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ہو جائے آپ کے لیے سونے کا گھر آپ کے لیے سونا گھر کیسے اللہ کے نبی ہوتے ہیں گھر کچا گھر ہے تو آپ کا سونا کا گھر ہونا چاہیے نا آپ اللہ کے نبی ہے. او ترقى فی السماء یا آپ ہمارے سامنے ہوتے ہوئے آسمان پر چڑھ جاؤ آسمان پر چڑھ جاؤ آپ نبی ہے تو آسمان پر چڑھو. رسول اللہ گئے ہیں یا نہیں گئے آسمانوں پہ جواب نہیں ہوتے گئے نا. آگے یہ کیا کہتا ہے وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ کبھی بھی ہم آپ کے چھڑنے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ یہاں تک کہ آپ اتار دے ہمارے اوپر کتاباً ایک کتاب نَقْرَؤُهُ کہ ہم خود اس کو پڑھے. آسمان سے کتاب کو نازل کرو اور وہ آسمانی کتاب جب آ جائے اور اس میں ہمارے نام بھی درج ہو اور اس کو اگر آپ پڑھ کر کے سنو یہ آسمانی کتاب ہے نا اور مکے کے لوگ امی تھے اکثر امی تھے لیکن وہ کتاب جب آپ آسمان سے لے کر آؤ گے آپ پڑھ کر کے سناؤ گے تب بھی ہم نہیں مانیں گے لیکن ہمیں خود پڑھنا آ جائے کیا ہم خود پڑھے. یہ مطالبات حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرؤ اب دیکھو گنتے جاؤ ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے مختصر جب تک آپ
मक्के की सरजमीन में चश्मे को जारी न करे, या आपके लिए नंबर 2 आपके लिए जन्नत के बाग हो जाए अंगूर और खजूर के, और उसके बीच में आप नहरों को जारी करे, या आसमान से आप टुकड़ा नाजिल करो हमारे ऊपर, या अल्लाह और उसके फरिश्तों को आमने सामने लाओ, या आपके लिए सोने का घर हो जाए, या आप चढ़ जाओ आसमान पर और आपके चलने पर भी हम ईमान नहीं लाएंगे, यहाँ तक कि आप आसमान से किताब नाजिल करो और उस किताब के अंदर वो किताब हम खुद पढ़े, वो किताब हम खुद पढ़े। ये मुतालिबात किया किसने? किसने? मुशरिकीन मक्का ने। और मुशरिकीन मक्का कौन थे? रसूलुल्लाह के अपने खानदान के लोग हैं। और है आजकल कहते हैं ये पीरज़ादा है। क्या है? पीरज़ादा है, जो भी करता है, चरस पीता है, शराब पीता है, बस पीर साहब का बेटा है, पुंचा हुआ सरकार है। वाह रे, अबू जहल रसूलुल्लाह के खानदान के नहीं है, अबू लहब रसूलुल्लाह का चचा नहीं है, उतबा शैबा उनके बेटे रसूलुल्लाह के चचेज़ाद भाई नहीं है, बल्कि उनके दामाद रसूलुल्लाह के दामाद भी थे। इतना करीबी रिश्ता। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये मुतालिबात किए हैं मुशरिकीन मक्का ने ये मुतालिबात किए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि आप ये पूरा करो तो हम आपके ऊपर ईमान लाएंगे, वरना नहीं लाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जवाब अल्लाह देता है। इन मुतालिबात के जवाब अल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जवाब दे करके कि आप ये जवाब दे दो। कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके मुतालिबात के जवाब में आप कह दीजिए, आप क्या कह दीजिए? सुबहान रब्बी, पाक है मेरे परवरदिगार, पाक है मेरे वो परवरदिगार। ये मुतालिबा जो तुमने किया है ये तो अल्लाह ही कर सकता है। मैंने कब अल्लाह होने का दावा किया है, या मैंने कब कहा कि मैं अल्लाह का शरीक हूँ? ये तो मेरा रब जो है वो पाक है, उसके ज़ात और सिफात में कोई शरीक नहीं है। इस तरह काम मेरे रब के सिवा कोई नहीं कर सकता है। हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला, मैं तो बशर हूँ और रसूल हूँ, मैं तो बशर हूँ और अल्लाह का पैगामात पहुँचाने वाला हूँ। अल्लाह ताला की तरफ से कासिद हूँ तुम्हारे, अल्लाह तुम्हारे दरमियान। अल्लाह मुझे अहकामात भेजना है, मैं वो अल्लाह के अहकामात तुम्हारे तक पहुँचाता हूँ। बस अल्लाह ने बोला अलैकल बलाग व अलैना हिसाब, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह आप पर पहुँचाना है, हिसाब देना हमारा काम है, हिसाब देना हमारा काम है। ये अब देखो, लोग कहते हैं नबी बशर है, नूर है, बशर है, नूर है, बशर है। मुशरिकीन मक्का ने मुतालिबात किया, अब्दुल रहमान, अल्लाह ने क्या जवाब दिया कि आप कहो कि मैं बशर हूँ, आप कहो इंसान हो। बशर माना इंसान। और सबसे पहले नबी कौन है? कौन है? आज हमारे इस्लाम पैदा नहीं हुए थे। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरन मिन तीन, कहते हैं नबी जो है वो बशर नहीं होता है। अल्लाह फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए थे, अल्लाह ने फरिश्तों पर ज़ाहिर किया कि मैं पैदा करने वाला हूँ एक बशर मट्टी से। नूरानी मखलूक तो मिट्टी से पैदा नहीं है ना, फरिश्ते नूरानी मखलूक है, वो मिट्टी से पैदा है, बात ही खत्म। नूरानी मखलूक की औलाद नहीं है, शादियाँ नहीं करते। जिब्रील अलैहिस्सलाम का बाप का क्या नाम है? तमाम फरिश्तों का सरदार है। ये पूरा कुरान वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जिब्रील ने लेकर आया है, तो उसके बाप का नाम है बाप। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाप माँ आमना, और बीवियाँ आयशा, हफ्सा, खदीजा, और भी, और औलाद ज़ैनब, कुलसूम, रुक़ैया, तय्यब, ताहिर, कासिम, है ना। और जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या कहता है? जिब्रील क्या कहता है? नूरानी मखलूक खाते पीते नहीं है। और वो जो कहता है, जो नबी जो क्या है, नूर है, बशर नहीं है, उसे कहो खाने से पहले जब खाना शुरू करोगे बिस्मिल्लाह पढ़ोगे। पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना क्या है? बिस्मिल्लाह पढ़ना क्या है? सुन्नत माना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। अरे जो ये तो सुन्नत है ना, ये खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ये सुन्नत है। सुन्नत ये है कि रसूलुल्लाह ने जब खाया है इस तरीके से खाया है, उससे आप भी खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाओ, तो ये सुन्नत अदा होगी, सवाब भी मिलेगा और अपने पेट भी भरो। समझ गए? तो रसूलुल्लाह ने कहा है। इस पर और भी बहुत से दलाइल है। सूरह फुरकान में अल्लाह रब्बुल इज्जत 19वां पारे की पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है? वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, कहा उन लोगों ने जो उम्मीद नहीं रखते हैं हमारी मुलाकात की, जो उम्मीद नहीं रखते हैं मुलाकात की, जो उम्मीद नहीं रखते हैं मुलाकात की। अल्लाहु अकबर। वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, कहा उन लोगों ने जो उम्मीद नहीं रखते हमारी मुलाकात की, लौला उन्ज़िला अलैना अल-मलाइकतु, हमारे ऊपर फरिश्ते क्यों नहीं उतरते हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर फरिश्ते उतरते, हमारे ऊपर क्यों नहीं उतरते? समझ गया? औ नरा रब्बना, या हम देख ले अपने रब को, या हम देख ले अपने रब को। अल्लाहु अकबर। और सूरह मुद्दस्सिर आयत नंबर 52 के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि ये चाहते हैं कि उनको भी ऐसा ही सहीफा मिल जाए, कुरान मिल जाए, जैसे
उन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है सूरह मुद्दस्सिर आयत नंबर 12 में। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये मुशरिकीन ने, काफिरों ने ये कहा कि जैसे अल्लाह हमसे क्यों बातें नहीं करता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वक़ाल अल्लज़ीना, अपने सबक में आयत नंबर 118, वक़ाल अल्लज़ीना, कहा उन लोगों ने, ला यअलमूना, जो नहीं जानते हैं, लौला युकल्लिमुना अल्लाह, क्यों हमसे बात नहीं करता है अल्लाह, औ तातीना आया, या आ जाए हमारे पास निशानी। निशानी कुरान है, बहुत सी निशानियां आई है, हजारों निशानियां आई है। कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम, इसी तरह कहा उन लोगों ने जो से पहले थे, मिस्ल क़ौलिहिम, उनके कहने की तरह, तशाबहत क़ुलूबुहुम, यक रंग है उनके दिल, क़द बय्यनल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून, यकीनन हमने खोल खोल करके बयान किया है निशानियां। अल्लाह फरमाते हैं हमने खोल खोल करके निशानियां बयान की है, लिक़ौमिन युक़िनून, उस कौम के लिए जो यकीन रखती है, जो यकीन रखते हैं वो उनके लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत यकीन रखने वाला अबू बकर, यकीन रखने वाला कुरान पर अबू बकर, यकीन इस कुरान पर रखने वाला उमर, यकीन इस कुरान पर रखने वाला उस्मान है, यकीन इस कुरान पर रखने वाला अली है, हसन है, हुसैन है, जुबैर है, तलहा है, बहुत से सहाबा, तमाम सहाबा इस कुरान पर यकीन रखने वाले थे, तमाम सहाबा इस कुरान पर यकीन रखने वाले थे। और जिन्होंने इस पर यकीन रखा तो वो इस दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। और जिन्होंने इस कुरान से हट के चले, अल्लाह के अहकामात को ऊपर डाल दिया, वो इस दुनिया में भी ज़लील हो गए, आखिरत में। जैसे कि मुशरिकीन मक्का का जो सरदार अबू जहल इस दुनिया में भी ज़लील, आखिरत में भी ज़लील है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।